بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم کر رہے تھے لائف ان یو کے کا ٹیسٹ 17. جو دوست ہمارے ساتھ جوائن ہیں جی آپ سب کا شکریہ. سبسکرائب کر دیں یوٹیوب چینل کو نا تاکہ اور بھی جو ویڈیوز آئیں آپ اس میں بھی جوائن ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیسٹ 17. Can you keep up? Question number 1, test 17 ہے جی. People in the UK are exempt from paying tax on کہ جو انگلینڈ میں بندے ہیں وہ کس چیز پہ نا ٹیکس پے کرنے سے ایگزیمپٹ ہونا کہ ان کو چھوٹ ہے کہ ان کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس پہ نا ان کو ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا جو بندے یو کے میں رہتے. آپشن کریکٹ ہے جی اس کا انکم فرام سیلنگ دیر ایکسپینسو گفٹس کہ مطلب اگر آپ نے کوئی ایکسپینسو گفٹ سیل کیا نا تو اس پہ آپ کو ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا کریکٹ آنسر کیا جی کہ اگر آپ نے کوئی گفٹ سیل کیا تو اس پہ ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کویشچن نمبر 2 ہے جی. ہالی روڈ پاپولرلی ناؤن ایز دا اسکاٹش پارلیمنٹ بلڈنگ کہ مطلب جو اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ ہے نا اسکاٹ لینڈ کی اس کی جو بلڈنگ ہے ٹھیک ہے از لوکیٹیڈ ان وچ سٹی کہ مطلب بیسیکلی وہ اسکاٹ لینڈ کی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ کس ملک میں ہے کس سٹی میں ہے. ایڈنبرا. یہ جو ان کے سٹیز ہیں ان میں سے ان کے نہیں ہیں سارے ایڈنبرا. یہ اسکاٹ لینڈ کا جو شہر ہے ایڈنبرا اس میں اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے. جیسے پاکستان میں نا قومی اسمبلی اسلام آباد میں ٹھیک ہے یا صوبائی اسمبلی لاہور میں پشاور میں اس طرح. تو یہ جو ہے کدھر ہے ایڈنبرا. کویشچن نمبر 3 ان دی یونائٹڈ کنگڈم کہ انگلینڈ کے اندر ممبرس آف پارلیمنٹ آر چوزن بیسڈ آن کہ جو ان کے پارلیمنٹ کے بندے ہیں جیسے صوبائی اسمبلی ہوگی نا پاکستان میں یا قومی اسمبلی جو اس کے ایم پی اور ایم این اے ہیں ٹھیک ہے ان کو کون چوز کرتا وہ کس مطلب نا بیس پہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. ان یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ میں ممبرس آف پارلیمنٹ ایم پیز آر چوزن بیسڈ آن آنسر کیا ہے جی اس کا فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم کہ مطلب الیکٹرک سسٹم کیا اس کو کہتے ہیں الیکشن. ٹھیک ہے. تو جو الیکشن ہوتے ہیں تو کینڈیڈیٹ ہو گیٹس دا موسٹ ووٹ کہ جو زیادہ ووٹ لیتا وہ کیا کرتا وہ پارلیمنٹ میں آ جاتا. جیسے پاکستان میں کہ بندے 2 الیکشن میں کھڑے ہوتے جو جیتا وہ آ جاتا پارلیمنٹ میں ایم پی کی یا ایم این اے بن جاتا. کویشچن نمبر 4 ہے جی. ہو لیڈ دا گروپ آف کیتھولکس لیڈ ہوتا کہ کون ان کا نا جیسے سرگنا تھا یا سربراہ تھا. ٹھیک ہے. کون ان کو نا لیڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی. ہو لیڈ دا گروپ آف کیتھولکس کہ جو ان کا ریلیجیس گروپ ہے کیتھولک ان کے جو گروپ کو کون لیڈ کر رہا تھا دیٹ اٹمپٹڈ ٹو بام دا ہاؤسز آف پارلیمنٹ ان 1605 کہ جس گروپ نے جیسے دہشت گرد گروپ ٹھیک ہے اس کا سربراہ کون تھا جس نے 1605 میں ہاؤس آف پارلیمنٹ کو نا بم کرنے کی کوشش کی اس کو نا بم سے اڑانے کی کوشش کی ٹو اسیسینیٹ دا پروٹیسٹنٹ کنگ کہ یہ جو ان کے نا کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں نا سیپریٹ ریلیجیس مطلب گروپ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کنگ تھا جی پروٹیسٹنٹ کا. ٹھیک ہے. تو کیتھولک جو انہوں نے نا اس کو نا مارنے کی کوشش کی. تو جو بندہ اس کو کر رہا تھا لیڈ کر رہا تھا وہ کون تھا گائے فوکس. تو اس بندے کا نام تھا. ٹھیک ہے جی گائے فوکس. ٹھیک ہے. ان کا جو سرگنا تھا یا ان کا لیڈر تھا اس کون تھا گائے فوکس. کویشچن نمبر 5 ہو کو کریٹڈ کہ کس نے نا ساتھ مل کے بنایا. کو کریٹ ہوتا ہے کہ مطلب 2 بندوں نے ایک چیز کو بنایا یا 2 ملکوں نے ایک چیز کو بنایا. ہو کو کریٹڈ دا میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. ٹھیک ہے. یہ ایم آر آئی جو ہم لوگ کرواتے ہیں نا ہاسپٹل میں. ٹھیک ہے. اسکینر. تو یہ کس نے بنایا تو یہ نام لکھا ہوا پیٹر مینسفیلڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بنایا ایم آر آئی اسکینر جو تھا نا کس نے بنایا پیٹر مینسفیلڈ. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جی. ایٹ دا ایج آف 20 کے 20 سال کی عمر میں کوئین وکٹوریا بیکیم کوئین آف دا یونائٹڈ کنگڈم ان 1837 کہ کوئین وکٹوریا 1837 میں 20 سال کی عمر میں انگلینڈ کی کوئین بنی. ٹھیک ہے.
جیسے وہ ابھی کوئین الزبتھ تھیں، ٹھیک ہے، تو کوئین وکٹوریہ کی 20 سال عمر تھی جب وہ نا انگلینڈ کی کوئین بنی. تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ غلط ہے. دس از فالس، کہ یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے. تو ان کی ایج یا ڈفرینٹ ہوگی یا کوئی سن ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے. سو ان کی ایج 20 ایئر نہیں تھی جب وہ کوئین بنی. وچ آئرن ایج ہل فورٹ میں بی سین ان دا کنٹری آف ڈورسٹ، کہ یہ ڈورسٹ کا ملک ہے، کنٹری ہے، ٹھیک ہے، وہاں کون سا پرانے زمانے کا فورٹ نظر آتا ہے. فورٹ ویسے قلعے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آئرن ایج بہت پرانے زمانے کے نا ہل فورٹ، ٹھیک ہے. تو اس سٹی میں ڈورسٹ میں کون سا ہے جی؟ اس کا نام کیا ہے؟ میڈن کاسل. میڈن کاسل کے یہ جو قلعہ ہوتا ہے نا جیسے، ٹھیک ہے، قلعہ، تو یہ قلعہ کس سٹی میں؟ جس ڈورسٹ میں، اور اس کا نام کیا؟ میڈن کاسل. جیسے بادشاہی مسجد ہوگی یا اس طرح کے نا وہ لال قلعہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے، ہماری پاکستان انڈیا میں. کویشچن نمبر 8. ان دا سیکنڈ ہاف آف 19th century، کے 19ویں صدی کا جو سیکنڈ ہاف ہے، مطلب پہلے 50 سال ہو گئے پہلا ہاف، آخری 50 سال ہو گئے آخری ہاف، ٹھیک ہے. سو 1950 کے بعد، ٹھیک ہے. ان دا سیکنڈ ہاف آف 19th century، کہ 19ویں صدی کے آخر میں، ان نوٹیبل گروپ آف آرٹسٹ کے کچھ بندے تھے، پینٹڈ ریلیجیس آن لٹریری سبجیکٹس، ٹھیک ہے، جو عام سبجیکٹ پہ انہوں نے نا ان وائیوڈ ڈیٹیلز ود برائٹ کلر، کے برائٹ کلر کے ساتھ انہوں نے اس پہ پینٹنگ کی. دے ور نون ایز، ان کو نا کیا جانا جاتا تھا، کہ ان کو نا کیا بندے بولتے تھے، ٹھیک ہے. دا پری ریفلائز، ٹھیک ہے. تو ان کو جو بندے تھے جنہوں نے وہ کیا، ان کو کیا بولتے تھے؟ پری ریفلائز، ٹھیک ہے جی. In 1957 which treaty formed the European Economic Union، کہ یورپین اکنامک یونین کو کون سا ایسا قانون تھا جس کے تحت بنایا گیا، ٹھیک ہے. which treaty formed، کہ ٹریٹی ہوتا ہے جیسے وہ قانون پاس ہوتا نا، ٹھیک ہے. کون سا ایسا قانون پاس ہوا جس نے نا یورپین اکنامک یونین بنائی؟ اس کو کیا بولتے تھے؟ ٹریٹی آف روم، ٹھیک ہے. کہ ہو سکتا ہے روم جو اٹلی کا شہر ہے شاید نا، وہاں یہ مطلب پاس ہوا قانون، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو بولتے ہیں ٹریٹی آف روم، ٹھیک ہے. سو جس میں یورپین اکنامک یونین کو بنایا گیا. کویشچن نمبر 10. Who was the first person to sail around the world، کہ کون سا بندہ ہے سیل کرنا، مطلب سمندر میں نا جانا، ٹھیک ہے، جیسے وہ کشتی چلتی نا، ٹھیک ہے. تو کون سا وہ اکیلا بندہ تھا جس نے 1966 اینڈ 1967، ٹھیک ہے، 1966 1967 میں اکیلے بندے نے پوری دنیا میں سفر کیا یا سیل کیا یا وہ کشتی پہ نکلا؟ کون تھا وہ؟ ٹھیک ہے جی. سو اس کا نام کیا ہے؟ فرانسس چیچسٹر، ٹھیک ہے جی. تو یہ بندہ تھا جس نے نا پوری دنیا کا ایک قسم سے نا اکیلے سفر کیا. واٹ واز یو کیز پاپولیشن ان 1901، کے 19ویں صدی کے سٹارٹ میں، پہلے سال میں انگلینڈ کی پاپولیشن آبادی کتنی تھی؟ 40 ملین، ٹھیک ہے. تو 40 ملین تھی آبادی اس وقت انگلینڈ کی، 4 کروڑ جیسے نا بنتا نا. واٹ سٹی از دا اسکاٹش ایکزیبیشن اینڈ کانفرنس سینٹر لوکیٹڈ ان، کہ کون سا ملک ہے جس میں نا یہ اسکاٹ لینڈ کے نا ایکزیبیشن سینٹر اور کانفرنس سینٹر موجود ہے، ٹھیک ہے جی. سو گلاسگو. تو یہ مطلب بڑے بڑے سینٹر ہوں گے، ٹھیک ہے، جس میں وہ بڑی بڑی گیدرنگ ہوگی جدھر وہ ہوتے، ٹھیک ہے. سو کس ملک میں؟ یہ گلاسگو میں. وچ آف دا فالوئنگ ایشوز کین ناٹ بی ڈیسائیڈیڈ بائی دا ناردرن آئلینڈ اسمبلی، کہ یہ جو آئلینڈ کی اسمبلی ہے، یہ کون کون سے ایسے ایشو ہیں جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، مطلب ان کو نا گورنمنٹ، انگلینڈ کی گورنمنٹ سے لینی پڑتی اجازت، پلاننگ، ٹھیک ہے جی. سو پلاننگ ہے جو کہ وہ ناردرن آئلینڈ کی اسمبلی نہیں کر سکتی. کویشچن 14. وچ چیریٹی آرگنائزیشن ہیلپس ٹو پرزرو اے بلڈنگ ان انگلینڈ، پرزرو ہوتا ہے کہ ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کی لک آفٹر کرنا، ٹھیک ہے. تو کون سی ایسی چیریٹی ہے یا کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہ انگلینڈ کی جو بلڈنگ ہے، جیسے تاریخی عمارتیں، ان کو نا پرزرو کرتا، ان کی لک آفٹر کرتا، ان کو سنبھال کے رکھتا، ٹھیک ہے جی. تو کون ہے جی؟ دا نیشنل ٹرسٹ. دا نیشنل ٹرسٹ. Muslims are reminded of their personal devotion of God at Eid al-Fitr and Eid al-Adha، کہ یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب مسلمان جو ہے وہ نا عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ نا اللہ کا شکر ادا کرتے یا اس طرح نا، ٹھیک ہے.
سو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں مسلمانوں کی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تو ٹرو ہے جی۔ کویشچن 16 وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس از ٹرو، کہ یہ جو چار نیچے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی نا ان میں سے کون سی جو ہے وہ صحیح ہے۔ اباؤٹ ناردرن آئلینڈ ٹیلی ویژن، جو نا ان کا ٹیلی ویژن ہے اس کے بارے میں کون سی ایسی چیز صحیح ہے؟ مثلاً جو اچھا صحیح ہے کیا لکھا ہوا، سم براڈ کاسٹ آر اویلیبل ان آئرش گیلک، یہ شاید ان کی زبان ہے، Some broadcasts are available in Irish Gaelic. گیلک، ٹھیک ہے، تو جیسے ان کی نا قومی زبان ہے یا اپنی علاقائی زبان جس کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کے کچھ ایسے پروگرام ہیں جو کہ ان کی اپنی زبان میں ہوتے جو آئرش گیلک ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو وچ آف دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ از ٹرو، کہ یہ جو چار لکھی ان میں سے کون سی ہے جو صحیح ہے؟ اباؤٹ ناردرن آئلینڈس ٹیلی ویژن، جیسے پاکستان میں پی ٹی وی ہے، ٹھیک ہے، ادھر بی بی سی ہے، سو اسکاٹ لینڈ کون سا جی، ہاں ناردرن آئلینڈ ہے، ان کے کچھ ایسے پروگرام ہیں جو کہ ان کی اپنی زبان میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے جی کہ لکھا ہوا کہ دا یونائٹیڈ کنگڈم ریمینز دا گلوبل لیڈر ان دا ڈیولپمنٹ آف اینڈ پروڈکشن آف موٹر اسپورٹ ٹیکنالوجی، جیسے وہ گاڑیاں واڑیاں بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے نا اس میں انگلینڈ ابھی بھی گلوبل لیڈر ہے، کہ مطلب نا اس کو بولتے ہیں نا نمایاں، ٹھیک ہے، کردار ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک نا کہ یہ پہلے نمبروں میں اس کا شمار ہوتا جو یہ ٹیکنالوجی موٹر وہیکل بنانے کی ٹیکنالوجی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ صحیح ہے، کہ مطلب ابھی بھی نا یہ گاڑیاں واڑیاں بنانے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو بنانے میں ابھی بھی انگلینڈ جو ہے یہ سر فہرست ہے۔ ہاؤ مینی ممبرز کمپرائز دا کونسل آف یورپ، کہ یورپ کی کونسل ہے اس میں کتنے ممبر ہیں ٹوٹل، کہ کتنے ممبر مل کے یورپ کونسل آف یورپ بناتے؟ 46، ٹھیک ہے جی۔ سو 46 ممبر ہیں جو مل کے یورپ بناتے، مطلب ایک ملک ہو گیا نا، اس ایسے 46 ملک ہیں جو کہ نا یورپ جو بنتا 46 ملک۔ پرائر ٹو 18th سینچری، کہ 18th سینچری سے پہلے، پرائر ہوتا اس سے پہلے، مطلب 18ویں صدی سے بھی نا پہلے، ٹھیک ہے۔ واٹ واز دا لارجسٹ سورس آف امپلائمنٹ ان برٹن، کہ انگلینڈ میں سب سے زیادہ مطلب کس چیز میں جابس تھیں، کہ بندے کون سا کام کرتے تھے 18ویں صدی سے پہلے، مطلب انگلینڈ میں بندے نا زیادہ تر کیا کام کرتے تھے؟ ایگریکلچرل ورکر، یہ جو بندے مطلب کھیتوں میں کام کرتے، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان میں کھیتی باڑی ہے تو ادھر 18ویں صدی سے پہلے ایگریکلچر زیادہ بندے کرتے تھے۔ ابھی تو فیکٹریاں لگ رہی ہزاروں قسم کے کام ہیں، لیکن 18ویں صدی سے پہلے ایگریکلچر۔ واٹ از دا ٹائم فار دا نیو سوشل کلاسز، کہ جو نیو سوشل کلاسز جیسے نئے مطلب نا گروپ بن جاتے نا، ٹھیک ہے، یا جیسے قوم بن جاتی نا، نئی قومیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کون سا ٹائم استعمال ہوتی، کون سا لفظ استعمال ہوتا؟ دیٹ ایمرجڈ آفٹر دا بلیک ڈیتھ، بلیک ڈیتھ جیسے وہ ہوا نا ابھی کووڈ، ٹھیک ہے، اسی طرح کو آج سے بہت عرصہ پہلے کوئی بیماری آئی، اس کے بعد جو نئی کلاسز ایمرج ہوئیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے نا پورے زیادہ تر انگلینڈ میں قبضہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جینٹری، سو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جینٹری۔ کچھ کویشچن ریپیٹ ہو کے بھی یار، یہ کویشچن شاید ہم نے پہلے بھی کیا ہوا کسی ایک نا اس پہ ایک ٹیسٹ میں نا، یہ پہلے بھی شاید ہم نے کیا ہوگا۔ کویشچن نمبر 21 وین ڈیڈ ہیریڈیٹری پیز لوز دا پریولیج ٹو آٹومیٹیکلی اٹینڈ ہاؤس آف لارڈ میٹنگ؟ ہیریڈیٹری پیز یہ ایسے ہوتا ہے جیسے نا وہ مطلب جس کا ابا پیر ہے تو اس کا بیٹا بھی پیر بن گیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح مطلب جو بندے پہلے پارلیمنٹ میں تھے ان کے بچے آٹومیٹیکلی پارلیمنٹ میں جا سکتے تھے، ایم پی بن سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ کب اپنا نا یہ جو تھا ان کا پریولیج جو ان کو دیا گیا تھا، رائٹ دیا گیا تھا یا حق دیا گیا تھا، وہ کب ان کا لوز ہوا؟ 1999، ٹھیک ہے جی۔ سو 1999 میں جو تھے ہیریڈیٹری پیز لوز دا پریولیج ٹو آٹومیٹیکلی اٹینڈ ہاؤس آف لارڈ، ٹھیک ہے، میٹنگ، وہ ہاؤس آف لارڈ کی میٹنگ نا آٹومیٹیکلی اٹینڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد۔ کویشچن نمبر 22 وائی واز دا ہیبیس کورپس ایکٹ 1679 سو سگنیفیکنٹ؟ سوری، Why was the Habeas Corpus Act of 1679 so significant? کہ یہ جو ہیبیس کورپس ایکٹ تھا
یہ کیوں اتنا خاص ہے؟ سگنیفیسنٹ ہوتا کسی چیز کی نا بہت زیادہ وقت ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکٹ ہے، تو کیونکہ اٹ انشورڈ دیٹ نو ون کوڈ بی رانگلی انکارسریٹڈ، کہ کوئی بھی بندہ غلط طور پہ اس کو نا جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، جیسے نا اس کو پریزن میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کو قید کر کے نہیں رکھا جا سکتا، کسی بھی بندے کو نا مطلب بلا وجہ نا ایسے ہی وہ جیل میں نہیں ڈال سکتے نا، تو اس لیے یہ جو 1697 ایکٹ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کویشچن نمبر 23، وچ آف دا فالوئنگ از اے ٹریڈیشنل ویلش فوڈ، کہ کون سا ایسا ہے جو نا ویلز کا، ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل فوڈ ہے، جیسے پاکستان میں مطلب ہو گئے نا نہاری پائی اس طرح کے نا ٹریڈیشنل فوڈ ہے، تو کون سا ہے جی فوڈ جو کہ ٹریڈیشنل فوڈ ہے؟ ویلش کیکس، ٹھیک ہے، تو یہ ویلز کا ویلش کیک جو یہ ان کے ٹریڈیشنل فوڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کویشچن نمبر 24 اس ٹاپک کا لاسٹ کویشچن ہے جی، وچ آف دیز از اے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ اینڈ اے پاپولر واکنگ ایریا، کہ یہ جو 4 سائٹس دی گئی ہیں ان میں سے کون سی ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے یونیسکو؟ Which of these is a UNESCO World Heritage Site and a popular walking area? ٹھیک ہے، تو یونیسکو کی بہت سی جو پاپولر ہیریٹیج سائٹ ہے، ہیریٹیج ویسے ہوتا جیسے نا کوئی تاریخی چیز، ٹھیک ہے، تو اور بہت مشہور واکنگ ایریا، تو کیا ہے جی Hadrian's Wall. ہیٹرینز وال، ٹھیک ہے، سو یہ ہے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ اینڈ پاپولر واکنگ ایریا۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا شکریہ۔ کوشش کرتا کہ چلو جتنا ہو سکے خود سے نا چلو بندہ ٹرائی کرے سمجھانے کی، لیکن کچھ لفظ اتنے مشکل آتے کہ بندہ کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے کہ اس کو کیسے پڑھے اور کیسے سمجھائے، صحیح ہے۔ سو میری دعا ہے جی کہ اللہ پاک سارے کو کامیاب کرے، جس نے ٹیسٹ دینا سارے اپنا اپنا ٹیسٹ جلدی جلدی پاس کر لیں۔ اگر سمجھ آ گئی کچھ ہیلپ ہوگی تو لائک کر دیا کریں، فالو کر دیا کریں، اگر کچھ سمجھانے میں مطلب کمی رہے گی تو معذرت، اللہ ساروں کو کامیاب کرے۔